الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ وزن کم کرنے کا طریقہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے، اور اس کے نام سے اس کا موضوع ظاہر ہے۔ یاد رکھیں کہ دبلا اور کم خور بندہ اللہ کو پسند ہے۔ مزید اس میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ مدنی پھول ملیں گے۔ درود پاک کی فضیلت اس میں جو لکھی ہے القول البدیع کے حوالے سے وہ یہ ہے: رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معراج مصطفیٰ سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ کل کے سلسلے میں ہم نے سنا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چشمان سر سے دیدار الہی کیا، سبحان اللہ۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا تو پھر کیا عرض کی، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کیا مناجات کی، اور رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، انشاءاللہ عز و جل آج یہ کچھ سنیں گے، اور بھی بہت سی پیاری پیاری باتیں سنیں گے۔ میرے شیخ طریقت لکھتے ہیں: یہ شاہ نے پائی سعادت ہے، خالق نے عطا کی زیارت ہے، جب ایک تجلی پڑتی ہے، جب ایک تجلی پڑتی ہے، موسیٰ تو غش کھا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو قرب خصوصی عنایت فرمایا، ہم کلامی کا شرف بخشا اور دیدار کرایا۔ بحر شریعت میں حضرت مفتی امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ الکوی آپ لکھتے ہیں: خیال رہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع رہا قلبی دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ نیز اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کیسے دیکھیں گے۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، داہنے یا بائیں، آگے یا پیچھے۔ اس کا دیکھنا یعنی اللہ تعالی کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہے۔ پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل نہیں، انشاءاللہ تعالی جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے۔ اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے عز و جل اس تک عقل رسا نہیں، اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ محال ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 27 سورہ نجم آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے: فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى،
ترجمہ کنزل ایمان. اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی. وہ وحی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے لفظ ما جو سے تعبیر فرما کر اس حقیقت کو ظاہر فرما دیا کہ وہ ایسی عظیم الشان وحی تھی جو تفصیل سے بے نیاز ہے. علامہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقالات کاظمی میں لکھتے ہیں، اجمالی طور پر ہم اس مقام پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین و دنیا کی جسمانی اور روحانی، ظاہری و باطنی نعمتیں، علوم و معارف، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی حکمت کے مطابق دے سکتا تھا وہ سب کچھ دے دیا. البتہ ہر نعمت اور ہر علم و حکمت کا ظہور اپنے اپنے وقت پر ہوا اور ہوتا رہے گا. دیکھیے شفاعت بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی اور اس میں آج تک کسی مسلمان نے اختلاف نہیں کیا، لیکن دنیا جانتی ہے کہ اس کے ظہور کا وقت روز محشر ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو خاص وحی فرمائی، اس کے تعلق سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ معراج کے دولہ نے حق سبحانہ و تعالی کو دیکھا تو سجدہ ریز ہوئے. فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی جو وحی کی. اور بعض روایت میں یہ بھی آیا، چنانچہ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ انوار جمال مصطفیٰ میں رئیس المتکلمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف یہ وحی فرمائی، الم یجد کا یتیما فآوا سے لے کر ورفعنا لک ذکر. خلاصہ مطلب یہ، جب تم یتیم تھے تو عبد المطلب اور ابو طالب سے تمہیں پرورش کروایا، جب تم دریائے محبت میں مستغرق اور خود فراموش ہو گئے تو تم کو عقل کامل عنایت فرما کر رسالت و نبوت سے مشرف فرمایا، تنگ دستی سے ایسا غنی کیا کہ بادشاہان عالم نے غاشیہ اطاعت تمہارے اپنے دوش پر اٹھایا، سینہ تمہارا کشادہ کر کے نور معرفت سے بھر دیا، اٹھانا بارے گرا نبوت کا تم پر آسان کیا. اور تفسیر بغوی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی، جنت انبیاء پر حرام ہے جب تک آپ اس میں داخل نہ ہو جائیں، اور تمام امتوں پر حرام ہے جب تک آپ کی امت نہ داخل ہو جائے. اعلی حضرت نے قصیدہ درود میں اسی بات کو تو ذکر کیا، جائیں نہ جب تک غلام خلد سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود. چل کے ناظرین، امام کوشیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے انوار جمال مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمائی اس کا مضمون یہ تھا، میں نے تم کو حوض کوثر کے ساتھ خاص کیا، بس سب بہشتی سارے جنتی تمہارے مہمان ہیں اور ان کے لیے شراب اور دودھ اور شہد. اور ایک روایت میں ہے کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت، اور ایک روایت میں ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ہوں اور تو ہے، اور جو اس کے سوا ہے وہ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رب عز و جل، تو ہے اور میں ہوں، اور جو کچھ اس کے سوا ہے میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، شب اسرا کے دولہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معراج کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سل محبوب سوال کیجیے. عرض کی، یا رب
تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ سے کلام فرمایا، ادریس کو بلند جگہ کی طرف اٹھایا، سلیمان کو بڑی بادشاہت عطا فرمائی، داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ تو اے میرے رب عز و جل میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب عز و جل نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے تمہیں اپنا خلیل بنایا جیسا کہ ابراہیم کو خلیل بنایا، میں نے تجھ سے کلام کیا جیسا کہ موسیٰ سے کلام کیا، میں نے تمہیں فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا فرمائیں، یہ دونوں عرش کے خزانوں میں سے ہیں، اور میں نے یہ تم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ میں نے تمہیں پوری زمین والوں، سفید و سیاہ اور جن و انس یعنی انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور تم سے پہلے کسی نبی کو ان تمام کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ میں نے تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے پوری زمین کے بحر و بر کو پاک اور مسجد بنایا، تمہیں اور تمہاری امت کو مال فے کھلایا، مال غنیمت، اور اس سے پہلے کسی امت کو نہیں کھلایا۔ میں نے تمہارے دشمن پر 1 مہینے کی مسافت سے رعب کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ میں نے تم پر تمام کتابوں کی سردار اور ان پر محافظ و گواہ قرآن نازل فرمایا۔ میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، چنانچہ شرائع دینیا میں جہاں بھی میرا ذکر کیا گیا تمہارا ذکر بھی کیا گیا۔ میں نے تمہیں تورات مثانی کا، میں نے تمہارے لیے سینہ کشادہ کر دیا، تم سے تمہارا بوجھ اتار لیا، تمہاری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں سے بہتر امت بنایا، اور انہیں اولین اور آخرین بنایا۔ تو جو تمہیں دیا جائے اسے لو اور شکر کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالی نے مجھ سے عہد لینے کے بعد کچھ امور تفویض فرمائے جنہیں تمہیں بتانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر اللہ تعالی نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی۔ پھر مجھ سے فرمایا، اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ اور انہیں میری طرف سے پہنچا دو۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض روایات میں ہے جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب عز و جل سے قاب قوسین کے مقام پر پہنچے، بہت انتہائی قرب حاصل ہوا، عرض کی، یا اللہ عز و جل، بے شک تو نے امتوں کو عذاب دیا، بعض کو پتھروں کے ساتھ، بعض کو زمین میں دھسائے جانے کے ساتھ، بعض کو مسخ کے ساتھ، تو میری امت کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میں ان پر رحمت فرماؤں گا، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا، ان میں سے جو مجھے پکارے گا میں اسے لبیک کہوں گا، جب اس سے سوال کرے گا اسے عطا کروں گا، جس نے مجھ پر توکل کیا میں اسے کفایت کروں گا، آخرت میں ان کے حق میں تمہاری شفاعت قبول فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ ہمیں ایسے پیارے محبوب ملے، سارے نبیوں کے نبی، مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہمیں بننے کا شرف حاصل ہوا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب تعالی کا دیدار کیا، شرف ہم کلامی حاصل کیا، واپس آئے، رف رف پر سوار ہوئے، سدرۃ المنتہا پہنچے تو جبریل امی علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، پوچھا آپ کے رب عز و جل نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ عرض کی آپ اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹ جائیے، تخفیف کا سوال کیجیے، کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا اور ان کا تجربہ کیا۔ یہ حدیث کا خلاصہ ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے اور حدیث نمبر 162، اور صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 7517 کا خلاصہ ہے کہ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امی علیہ السلام کی طرف التفات فرمایا، گویا کہ اس سلسلے میں ان سے مشورہ طلب فرما رہے ہیں، تو جبریل امی علیہ السلام نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب تبارک و تعالی کی طرف لوٹ گئے، عرض کی یا رب میری امت کے لیے آسانی فرما دے، تو اس نے یعنی اللہ تعالی نے 5 نمازیں کم کر دی، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، کہا مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی گئیں،
عرض کی آپ کی امت کو اس کی طاقت بھی نہیں، آپ اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹ جائیں اور تخفیف کا سوال کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار پروردگار عز و جل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے جاتے رہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 162 کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کا 10 گنا ثواب، تو یہ 50 نمازیں ہی ہوئیں۔ جو کوئی کسی نیکی کا ارادہ کرے پھر وہ کرے نہیں تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، پھر اگر وہ یہ کر بھی لے تو اس کے لیے 10 لکھوں گا، جو گناہ کا ارادہ کرے پھر نہیں کرے تو اس کے لیے کچھ نہیں لکھوں گا، پھر اگر وہ کر لے تو اس کے لیے 1 ہی گناہ لکھا جائے گا۔ پھر شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، انہیں خبر دی، کہا اپنے رب کی طرف واپس ہو جائیے، اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ تب محبوب رب شہنشاہ عجم و عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب عز و جل کی طرف اتنا لوٹ چکا کہ اب میں اس سے شرم کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی علمی اور عشق بھری بات لکھی ہے، سنیے، ایمان تازہ کیجیے۔ آپ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے علم غیب کا پتہ چلا کہ ظاہری حیات کے سینکڑوں برس کے بعد آنے والی امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبعی کیفیات سے بھی باخبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا کہ پہلے سے وہ جان گئے کہ یہ امت نمازوں میں سستی کرے گی۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نمازوں میں کمی ہونے میں کیا حکمت ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی مرآت جلد 8 صفحہ 146 پر لکھتے ہیں، خیال رہے اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے، یعنی رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے، مگر امت محمدیہ پر رحم آیا جلال والے نبی موسیٰ علیہ السلام کو۔ آخر یہ کیوں؟ چند وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ رب عز و جل چاہتا تھا کہ دکھا دیا جائے اللہ عز و جل کے مقبول بندے بعد وفات لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے 3000 سال کے بعد مسلمانوں کی مدد کی۔ کیا مدد کی؟ 50 نمازوں کی 5 کرا دی۔ نمبر 2، کیا حکمت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نمازوں میں تخفیف ہوئی؟ اللہ تعالیٰ جسے جو دیتا ہے اپنے مقبول بندوں کے ذریعے وسیلے سے دیتا ہے۔ رب عز و جل نے یہ رعایت دی کہ 50 نمازوں کی 5 کر دی، مگر موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے۔ تیسری حکمت، موسیٰ علیہ السلام بھی رب سے عرض معروض کرتے ہیں تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت۔ سبحان اللہ۔ دیکھو جناب موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی رب عز و جل سے یہ نہ کہہ دیا کہ 5 نمازیں زیادہ ہیں، بلکہ حضور کی معرفت کہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے لوگوں، تم بھی حضور کے توسل سے رب سے عرض و معروض کیا کرو، اس میں حکمت یہ ہے۔ چوتھی حکمت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی میں ایسی باریابی ہے کہ بار بار حاضر ہو سکتے ہیں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہی سے دعا نہ کر دی، بلکہ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رب تعالیٰ کے درمیان آتے جاتے رہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کی، ایک بار ہی 45 کم نہ کر دی۔ 5ویں حکمت، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نمازوں میں تخفیف کی 5ویں حکمت۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ محبوب بار بار رب کو دیکھ دیکھ کر آتے ہیں اور میں محبوب کی آنکھوں کو بار بار دیکھتا رہوں۔ رخسار مصطفیٰ جمال کبریا کا آئینہ تھے۔ طور والی دعائے دیدار آج قبول ہو رہی ہے، وہ تمنا آج پوری ہے، امت کا بہانہ تھا، کام اپنا بنانا تھا۔ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام منتخب ہوئے۔ غرض کے اس واقعے میں بہت سی حکمتیں ہیں جو رب ہی جانے یا اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے
شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدنی چینل کے ناظرین 50 کی 5 نمازیں ہو گئیں. اب بھی ہم نہ پڑھیں تو ہم سے بڑھ کر سست کون؟ نماز. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہا ہے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اولیاء فرما رہے ہیں، سبحان اللہ. اور نماز میں کیا نہیں ملتا. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیاد احمد برکاتہ اللہ علیہ میرے مرشد کریم، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں صف اول میں ادا کرے. اب پڑھیے تو صحیح، یہ پریشانیاں، دشواریاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، بیماریاں، قرضے داریاں، بے اولادیاں، اولاد کی نافرمانیاں، یہ طرح طرح کی ٹینشنیں، پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی. آپ نماز تو ادا کیجیے. عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. مدنی چینل کے ناظرین، جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج سے واپس لوٹے، حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور انہیں تفصیل بتائی تو کیا ہوا. معراج پر ابو جہل بدبخت نے کیا استہزاء کیا، اور جب لوگوں نے پوچھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو بیت المقدس کس طرح پیش کیا گیا. سبحان اللہ. آپ نے قافلوں کی خبر کس طرح دی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح تصدیق کی. یہ کچھ مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل آپ کو کل کے سلسلے میں پیش کیے جائیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. ہم تو غیبت کرے نہ سنے انشاءاللہ عز و جل. محبتوں کے چور چغل خور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ عز و جلال اللہ، یہ جو کمال اللہ، یہ حسن و جمال اللہ، اللہ معراج کو دولا جا